یہ کتاب ہے عزیزو خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، عبد الرحمن ابن احمد ابن شعیب نسائی، ابو عبد الرحمن کی کتاب، نسائی کی مشہور کتاب ہے سنن الکبریٰ۔ سنن الکبریٰ میں جو خصائص ہے، خصائص اس کا جز ہے، اس کو الگ کتاب کے سے بھی چھاپا گیا ہے۔ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تالیف نسائی، نسائی بہت معروف ہے، صاحب سنن نسائی۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 96 میں حدیث یہ 224 جو حاشیہ ہے، فٹ نوٹ صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے رجال بھی رجال شیخین ہیں، رجال بخاری مسلم ہیں۔ اچھا، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، نزل غدیر خم، غدیر خم میں تشریف لائے، وہاں پہ درخت تھے، درختوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ان درختوں کے نیچے جھاڑو لگا دو، صحابہ نے جھاڑو لگا دیا، پھر فرمایا کأنی قد دعیت فاجبت، مجھے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، میں نے لبیک کی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اچھا، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ایک جو ہے ثقل دوسرے سے بڑا ہے، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد دیکھو کہ ان کے بعد کیا برتاؤ کرو گے، کیا سلوک کرو گے، فإنہما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ دیکھو عزیزو، یہ جملہ بڑا عظیم ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوگا۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی سب سے بڑا جو اعجاز تھا وہ قرآن کریم تھا، اور قرآن کریم عرب کے لیے اس زمانے میں، کیونکہ عرب بڑے فصیح قوم تھے، ان کے پاس سویلائزیشن، کلچر، تہذیب کچھ بھی نہیں تھا، ثقافت کچھ ہر لحاظ سے زیرو سے بھی نیچے تھے، لیکن ایک چیز تھی ان میں فصاحت میں وہ بہت عجیب تھے، اور فصاحت کے رموز کو جانتے تھے۔ جیسے مثلا لکھنؤ کے لوگ ہیں، بہت یعنی اس کا قیاس نہیں ہے، اردو جو لٹریچر ہے وہ کافی محدود ہے عربی لٹریچر کے مقابلے میں، لیکن مثلا لکھنؤ کے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے جو تعلیم یافتہ ہیں یا پرانے لوگ ہیں، وہ اردو ادب کو اس کی اچھی طرح سے قدر جانتے ہیں کہ کون سا شعر اچھا ہے، کون سا شعر مثلا اس میں وزن زیادہ نہیں ہے، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں، اس طرح کے۔ تو اس زمانے میں عرب سب اسی طرح تھے۔ تو قرآن مجید جب آیا تھا تو وہ لوگ کیا ہوتے، وہ لوگ سب قرآن مجید سے، عرب اکثر لوگ قرآن مجید سن کر وہ مبہوت ہو جاتے تھے، وہ قرآن مجید وہ اسی طرح، اسی لیے تو عرب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کیونکہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو عرب بالکل چونک جاتے تھے، اور پتہ چل جاتا تھا کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے، اس میں ایسا کشش ہے، ایسا اعجاز ہے، ایسا نور ہے کہ وہ کسی شاعر کے کلام میں نہیں۔ تو وہ بھی رسول پاک اب دیکھیں پڑھنے والے میں بھی فرق ہے نا، ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا ہے، وہ تو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں قرآن مجید جو تھا ایک حیثیت رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، کہ بالکل ایک ایسے ماورائے خلقت میٹافزک فنامنا، کہ وہ ہر لحاظ سے عجیب، ہر لحاظ سے اعجاز، ہر لحاظ سے کہ انسان کے عقل سے باہر، تو وہ اس کی شہادت بھی دیتے تھے، اور یہ بہت ان کے لیے واضح تھا۔ آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی قرآن مجید اسی طرح ہے، لیکن وہ اس کے لیے کہ جو فکر کرے، جو سوچے، کیونکہ ہم لوگ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ ظاہری طور پہ اتنی جلدی سے نہیں پتہ چلتا۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے میں یہ کہا کہ قرآن اسی کے پاس ہے، قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں قرآن مجید تو جمع نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، تو یہ بذات خود اس بات، جیسے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خود توریث ہے، یہ خود استخلاف ہے، جانشین کا تعین کرنا، یہ بھی جانشین کا تعین کرنا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا، یعنی وہی پوزیشن جو میری ہے تمہارے درمیان، کہ قرآن میں صاحب قرآن ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، اللہ کا کلام میرے پاس ہے، وہ کلام جو بالکل تمہارے لیے مبہوت کنندہ ہے، جو متحیر بنا دیتا ہے، جو بالکل تم شہادت دیتے ہو کہ ایک میٹافزک سپر نیچرل فینومینان ہے، وہی ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عربوں کے لیے بہت اہم بات ہے
کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بعد ایسے میرے جانشین ہیں. اچھا اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن. کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر حدیث ثقلین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حدیث ثقلین بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے, وانا ولی کل مؤمن, اور میں ہر مومن کا صاحب اختیار مومن ہوں, ہر مومن کا صاحب اختیار آقا ہوں. ثم اخذ بید علی, پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ لیا ہے. اہل بیت ان کا کون ہے؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں, اس عمر عثمان صحابہ اہل بیت میں سے نہیں. اہل بیت کون ہے ان کا؟ اہل بیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرا اہل بیت میری عطرت ہے. عطرت عربی لفظی لحاظ سے اس کو بولتے ہیں جس سے خونی رشتہ ہے, وہ آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے. تو ازواج تو خارج ہو گئے, ازواج ویسے بھی امامت کے دعوے دار نہیں ہیں. ہاتھ لیا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا, ہاتھ میں کنت, فرمائے من کنت ولیہ فہذا ولیہ, جس کا میں ولی ہوں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام ولی ہے. دیکھیں نقل الفاظ محدثین کے ہاں ایک چیز عام ہے شیعہ میں اور مخالفین میں کہ الفاظ کو آپ نقل بالمعنی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ کہا؟ ولی کے ساتھ نقل ہوا ہے. تو یہ صحابہ جنہوں نے یہ روایت کیا ہے, زید بن ارقم نے کبھی ایک دفعہ مولا کے لفظ نقل کیا, ایک دفعہ ولی کا لفظ نقل کیا. تو اس لیے کیوں نقل کیا؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ مترادفین ہیں, کیونکہ وہ نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے, مترادفین کے طور پہ نقل کرتا ہے. وإلا معروف یہی ہے کہ حدیث غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من کنت مولا, لیکن یہاں پہ لفظ ولی بولا اس لیے کہ وہ لفظ ولی آیا اس لیے کہ مترادفین ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عادا. اچھا فقلت لزید, راوی کہتا ہے وہ بھی صحابی ہے, ابو طفیل عامر ابن معاصر وہ بھی صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ زید سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تو نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ فقال كان ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمع بأذنيه. زید بن ارقم نے کہا کہ دوحات میں اس وقت درختوں کے نیچے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہیں سنا ہو اور دونوں آنکھوں سے نہ سنا ہو. دیکھیں یہ سوال خود بہت واضح قرینہ ہے. سوال اور یہ جواب کہ یہ کہیں کہ اگر معنی یہ ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے دوست ہیں, یہ تو ہر مسلمانوں کا دوست, یعنی آپ بنگال میں بھی جائیں نا, رشیا میں بھی چلے جائیں, وہاں چائنا میں بھی چلے جائیں, مسلمان ہے اگر مسلمان ہے وہ اسلام سے مسلمانوں سے غدار نہیں چاہتا مسلمانوں کا دشمن ہو. وہ اگر چاہتا ہے کہ مسلمان مزید ذلیل ہو جائیں, وہ تو مسلمان ہو, یعنی جتنا بھی گناہ کار مسلمان ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا دشمن ہو اور کفار کا وہ دوست ہو. اس طرح تو ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. جو اگر واقعا مسلمان ہے, وہ اگر منافق ہے مثلا ظاہراً کہتا ہے میں مسلمان ہوں, واقعا ہندو ہے, وہ وہی مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں کہ عامر ابن واثلہ خود صحابی ہے, زید ابن ارقم بھی صحابی ہے. عامر زید سے پوچھتا کیا تو نے واقعا یہ سنا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سب وہاں پہ جتنے تھے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دونوں کانوں سے سنا. اگر یہ ایک معمولی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ایک معمولی بات, وہ صفت جو ہر گنہگار مسلمان کو حاصل ہے کہ فلانی مسلمانوں کا دوست ہے, بھئی یہ تو ہر ایک کو حاصل ہے, یا فلانی مسلمانوں کا مددگار ہے, جو سبھی جانتے ہیں. اس میں کوئی تعجب ہے؟ اس میں کوئی تعجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے مددگار ہیں, انہوں نے مدد کی, نصرت کی اسلام کی. اس میں کوئی شک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں, یہ تو بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے, یہ بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی نصرت کیا, مختلف مراحل پہ خون دیے ہیں, شہید ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں صحابہ. یہ تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے. تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ زید کہتا ہے کہ کیا تو نے, عامر کہتا ہے کہ تو نے واقعا سنا ہے, اور زید کہتا ہے کہ سب وہاں پہ سب نے دیکھا ہے, جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اسی بات ہے کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین تعین کیا ہے تو پھر اس جانشین کا حق کیوں چھینا گیا؟ کیا واقعا ایسا ہوا ہے کہ رسول, یہی
شاک، تعجب. وہ جو مخاطب ہے زید کا، عامر ابن واثلہ، وہ اس کو ایک شاک ہے، اس کو ایک تعجب ہے، اس کو ایک سرپرائز ہے کہ کیا واقعا ایسا ہوا ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے اس کے شاک کو دور کرنے کے لیے، اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ تھے سب نے دیکھا، سب کو پتا یہ بات، سب نے دیکھا. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ لفظ اس کے ذہن میں یہ شک ہی نہیں تھا ان لوگوں کے ذہن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ولی اور جانشین تعین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا